پوری کائنات میں ہمارے نبی سے خوبصورت کوئی نہیں تھا، پوری کائنات میں اللہ کے نبی جیسا باطن، اللہ کے نبی جیسا ظاہر کسی کا نہیں تھا، کسی کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسا روشن تھا جیسے سورج چہرے پر اتر آیا ہو، ایسا چہرہ، آپ کا چہرہ ایسا چمکدار تھا کہ جو دیکھتا ایسے لگتا 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے سی رہی تھی، دیکھا کہ سوئی ہاتھ سے گر گئی اور مل نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور سے جو روشنی نکل رہی تھی، اس روشنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے سوئی مل گئی، اور سوئی پر حضرت عائشہ کی نظر پڑی کہ یہ پڑی ہے۔ ایسا روشن چہرہ تھا۔ دھوپ ہوتی تو دھوپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی غالب آ جاتی۔ اگر آپ چراغ کے پاس ہوتے تو چراغ کی روشنی کم لگتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی زیادہ ہوتی۔ اس چہرے کو چھوڑ کر ہم گندے ہیرو، ناپاک ہیروز، ناپاک کیریکٹر سے محبت کریں، اس چہرے کو چھوڑ کر ان کیریکٹر سے ہمارے دلوں میں محبتیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ایسی تھی کہ کشادہ پیشانی، کھلی پیشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ایسی چمکدار تھی گویا سورج دوڑ رہا ہو۔ دندان مبارک، آپ کے ٹیتھ، آپ کے دانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بڑے خوبصورت موتیوں کی طرح تھے، نور نکلتا تھا جب وہ ہنستے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ سامنے دیوار پر نور نکلتا ہوا ڈلتا ہوا آپ کے دانتوں کے جو خلا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اس میں سے نظر آتا، سامنے والے 2 دانتوں میں خلا تھا جو خوبصورتی کی علامت ہوتا۔ کشادہ دانت تھے، تبسم کے وقت نور نکلتا تھا، یعنی مسکراہٹ کے وقت نور نکلتا۔ اسی طرح کوئی بد زبان یا گالم گلوچ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا کھا لیتا تو بدفحشی اور بدگوئی اس کے جسم سے جاتی رہتی۔ ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بڑی سفیدی مائل اور سرخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سیاہ اور بڑی تھی۔ ابرج، انجل، ادہج، اشکل، من غیر کرن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نام ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو کوئی دیکھتا تو معلوم ہوتا جیسے سرما لگا ہوا ہے، لیکن سرما نہ ہوتا، اللہ نے ایسے نقش بنائے تھے، ایسے ڈرائنگ، ایسے ڈیزائن کی تھی آنکھ کہ وہ کہتے ہیں نا کجراری خوبصورت آنکھ، وہ آنکھ تھی ہمارے نبی کی، کجراری آنکھ تھی، کاجل لگی ہوئی، سرما لگی ہوئی اللہ نے بھیجا۔ ایسے خوبصورت آنکھ کہ اللہ رب العزت نے خود کہا کہ میں نے ایسی آنکھ دنیا میں کسی کی نہیں بنائی جیسی محمد کی آنکھ بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اگر دیکھتے تو کوئی آنکھ بھر کر آپ کی طرف دیکھ نہیں پاتا تھا، ایسی خوبصورت آنکھیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معجزہ تھا کہ آگے بھی دیکھ سکتے تھے اور پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ منہ آگے ہوتا لیکن پتہ ہوتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں دیکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک گھنی داڑھی تھی، بڑی داڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، چھوٹا نہیں تھا، درمیانہ خوبصورت بڑا سر تھا۔
گھنگریالے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک وسیع اور کشادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قسموں کے عطر کو سونگھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ کسی کو خوشبودار نہیں پایا۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے بہت سارے عطر کی خوشبو سونگھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ، پسینے کی خوشبو سے زیادہ کسی خوشبو کو زیادہ نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ڈول لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا، جھوٹا بالٹی میں ڈالا، اس سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ لعاب مبارک ایسا تھا کہ ایک کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا تھوک ڈال دیا، پورے مدینے میں اس سے زیادہ شیریں کسی کنویں کا پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نرم اور سفید تھے، نرم اور سفید، یہ جو چکس ہوتے ہیں نا رخسار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ پاتے، میں اسے سن لیتا ہوں جسے تم نہیں سن پاتے، میں آسمان کی چرچراہٹ تک کو سن لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک لمبی تھی، اونچی تھی، جو نمایاں نظر آتی تھی اور باریک تھی، کھڑی ناک جسے کہتے ہیں وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی پلکیں گھنی اور لمبی پلکوں والے تھے، لیشز کو اللہ نے کرل کر کے بھیجا ہوا تھا، گھومی ہوئی لمبی پلکیں، خوبصورت آنکھوں کی علامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تھوڑا سا رنجیدہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو پکڑتے اور اس کو پکڑ لیتے، پکڑ کر ہلکا ہلکا جیسے ہوتا ہے نا گھمانا، اس طرح کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی تھی جیسے مورنی کی گردن، صاف شفاف اور رنگ جیسے چاندی کا رنگ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے بڑے اور وسیع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کے سر اور مونڈے مضبوط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل یعنی انڈر آرمز نہایت ہی سفید تھے، بلیک کلر کے نہیں تھے، نہایت سفید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کے پسینے کی خوشبو مشک جیسی تھی۔ اللہ اکبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک اور ناف کے درمیان ایک باریک لکیر تھی۔ پیٹ سینہ برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک سینے کے بالکل برابر تھا، پیٹ بڑا نہیں تھا اور بڑے پیٹ کو ناپسند بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو ایسا روشن تھی کہ گویا چاندی سے دھلی ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر اور خوشنما بالوں والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کندھے تک تھے، کان اور کندھے کے مابین یعنی درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کی سیدھی مانگ نکالا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک شفاف تھے، گویا چاندی میں ڈھالا گیا تھا۔ آپ کا رنگ نہایت خوبصورت سفید کلیوں جیسا کھلتا ہوا چہرہ تھا۔ کلیوں سے اس لیے مشابہت دی کہ گلوں کا رنگ جو ہوتا ہے نا، پھولوں کی مہک اور رنگ تھوڑا ماند ہوتا ہے کلیوں کی نسبت، کلیوں جیسا کھلتا رنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز شیریں زبان، شیریں خوش اخلاق، دور تک آپ کی آواز جاتی، ایسی بلند اور قوت والی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک پر گوشت تھا، ہتھیلیاں سوکھی ہوئی نہیں تھیں، گوشت تھا ان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کچھ درازی پر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں لمبی دراز انگلیاں تھیں، چھوٹی انگلیاں نہیں تھیں، گوشت سے بھری ہوئی نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈے رہا کرتے تھے اور مشک سے زیادہ خوشبو آپ سے آیا کرتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک وسیع تھے، گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھیں، پیر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر گوشت تھا۔ ایڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی گوشت سے بھری ہوئی نہیں تھی، مطلب اتنی موٹی ایڑی نہیں تھی، خوبصورت ایڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کی بعد کی انگلی سبایا دوسری انگلی کے مقابلے میں بڑی دکھائی دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو لمبے تھے نہ ہی بہت چھوٹے قد کے تھے، درمیانہ قد تھا جو دیکھنے سے ایسا حسین اور خوبصورت لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، آپ کا شیڈو نہیں نظر آتا تھا، سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے عام انسان چلتا ہے تو اس کا سایہ نظر آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں نظر آتا تھا۔ عام انسان کی طرح سایہ نظر نہیں آتا تھا ان کا۔ اللہ اکبر، خوشنما، جمیل، نہایت خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور لوگوں میں سب سے زیادہ عقل والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کیا تھی کہ عقل کے 100 جز ہیں، جس میں سے 99 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور باقی تمام انسانوں کو، یعنی 1 جز تمام انسانیت میں بانٹا گیا۔ جو یہ سائنس نے اتنی ترقی کی، جو دنیا نے اتنی ترقی کی، وہ 1 جز پہ کر رہی ہے، اور 99 جز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایسا تھا جیسے موتیوں کی طرح چہرے سے نکل رہا ہوتا تھا، موتی نہیں ہوتے ایسے لگ رہا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خاص خوشبو آتی تھی، مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ایک بچی کی شادی ہوئی، اس کی ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لے کر گئی۔ اس پسینے کو بچی کے شادی والے دن رخصتی پہ اسے لگا کر بھیجا۔ اس کی اور اس کی نسلوں کی جتنی اولادیں ہوئیں ان میں سے اس پسینے کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ تھی میرے نبی کی ہستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں یعنی دونوں شولڈرز کے درمیان میں سرخ رسولی کی مانند کبوتری کے انڈے جیسی ایک مہر نبوت تھی۔ مہر نبوت جو کندھے کے نیچے بازو کے اوپر سلیب کی مانند تھی۔ آپ کی مہر نبوت سے خوشبو آتی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک اور عام انسانوں سے الگ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پخانہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پخانے کو زمین نگل لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مختون تھے، ختنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و شجاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں پر قوت و شجاعت کے اعتبار سے فوقیت حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 40 مردوں کی قوت دی گئی ہے۔ آپ کی فصاحت، لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح تھے آپ سب سے زیادہ فصیح تھے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نبی کے نقش، نبی کا چہرہ، نبی کی باتیں بٹھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بد اخلاق بھی اگر بات کرتا تو وہ مانوس ہو جاتا اور بات سنتا ہی چلا جاتا۔ ایک دفعہ حضرت شیمہ کہنے لگی اپنی ماں سے کہ امی، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی جب تک بھائی میرے ساتھ نہ جائے گا۔ تو ماں نے کہا، شیمہ، تائی حلیمہ کہنے لگی، شیمہ، یہ گود کا بچہ، اسے تو بکریاں چرانے لے کے جائے گی، کوئی بات کر عقل کی، یہ تیرا کیا ساتھ دے گا؟ کہا، امی، آپ کو ایک بات بتاؤں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میری بکریاں مجھے تنگ نہیں کرتی، یہ بھی بیٹھ کے بھائی کو دیکھتی رہتی ہیں اور میں بھی بیٹھ کے بھائی کو دیکھتی رہتی ہوں۔ یہ جلدی جلدی کھانا کھا کر آتی ہیں اور آ کر بھائی کو دیکھتی
دیکھتی رہتی ہیں اور ادھر ادھر نہیں بھاگتی، مجھے تنگ نہیں کرتی ہیں۔ ان جانوروں کو بھی پتہ کہ ہمارا نبی کون ہے اور ہمیں نہیں پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برائی نہ کرتے، معاف کرتے، درگزر کرتے، لوگوں کی اصلاح فرماتے، گھر کے کام خود فرماتے، مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ سخاوت کرتے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بہت عمدہ اخلاق دیے ہیں، بہت عمدہ اخلاق۔ سخی تھے، سخاوت کیا کرتے تھے، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا، ایسا حسن جس میں سے چند اوصاف میں نے آپ کے سامنے رکھے، چند اوصاف، چند، زیادہ بھی نہیں، چند اوصاف رکھے۔ اس کو روزانہ سنیں اور ان کو نقش کر لیں اپنے دل